بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی بابرکت دعا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قبطی مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، تو سفر کی حالت میں تھے، بہت دور دراز کا سفر کیا، وادی مدین کی طرف پہنچے۔ وادی مدین جو آج کل ہے وہ اردن ملک کے اندر ہے۔ ہم الحمدللہ وہاں گئے، اس وادی میں بھی ہمارا جانا ہوا اردن کے سفر میں، اور وہاں ہم نے یہ دعا بھی پڑھی، بیٹھ کے اس کا عمل بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے وہاں ہمیں سارے حالات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک پر بھی حاضری ہوئی اسی وادی شعیب کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو سفر کی حالت میں تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، اور گھر کوئی نہیں تھا، اور پیچھے دشمن کا خوف بھی تھا، اور اکیلے تنے تنہا تھے، اہل و عیال بیوی بچے بھی نہیں تھے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت سے انہوں نے بڑی آہوزاری کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ اللہ رب العزت سے ایسی دعا کی، وہ اللہ رب العزت کو ان کے الفاظ اور وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، آیت بنا کے اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دیا۔ وہ اتنی بہترین اور جامع دعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہ وہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی عطا فرمایا، رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا جو سب سے اہم کام تھا، بکریوں کو سنبھالنا، گلہ بانی کرنا، بکریوں کو چلانا، جو انبیاء علیہ السلام بکریوں کی پرورش اور بکریوں کو چلاتے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ کام دیا، اور اس علاقے کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا، اور ان کے گھر میں رہائش دے دی، ان کی بکریوں کو چلانے کی ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگوا دی، اور گھر بھی مل گیا، امن بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، اور رہائش بھی مل گئی۔ سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کے تمام ضروریات کے مسائل کو حل فرما دیا اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا جو ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو جو بندہ اخلاص کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیا، تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیا۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کا بندش کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی ملازمت کا مسئلہ ہو، کوئی بندش کا مسئلہ ہو، دشمن کے خوف کا مسئلہ ہو، یا کوئی شادی کا، رشتے کا، کسی قسم کا مسئلہ ہو، اللہ رب العزت اس کو وہ حل فرما دیتے ہیں۔ اور اس دعا کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 300 بار روزانہ اس دعا کو پڑھا جائے، اور اول آخر درود ابراہیمی 7 بار یا 11 بار ضرور پڑھا جائے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے اللہ رب العزت تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں، اور تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بہت بابرکت دعا ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ ہم نے جس کو بھی یہ بتائی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیا۔ اصل بات یقین کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس دعا کو عشاء کے بعد 300 بار پڑھیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 کا یہ حصہ ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔